قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر. السلام علیکم. آپ نے کبھی پہاڑی علاقوں یا ماؤنٹین ایریاز میں ٹریول یا وزٹ کیا ہو کہ کس قدر خوبصورت بیوٹیفل جگہیں ہیں، نیچرل بیوٹی ہے، اور ہم وہاں دیکھتے ہیں بلند و بالا، اونچے ہیوج آسمان کو چھوتے ہوئے عظیم الشان پہاڑ، ماؤنٹینز، اور ساتھ ساتھ خوبصورت وادیاں اور دریا. جب آپ ایسے ہوش ربا خوبصورت دلکش مناظر دیکھتے ہیں تو بے اختیار ایز اے مسلم ہم کہہ اٹھتے ہیں کہ سبحان اللہ، اور ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو عبث یعنی بیکار نہیں بنایا. تو یہ پہاڑ بھی بیکار نہیں ہیں، ان کی بھی ویلیو ہے. تو آج ہم پہاڑ یا ماؤنٹینز کے اوپر جو ہے قرآنک پوائنٹ آف ویو سے اور سائنسی پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن کریں گے، اور بڑا ہی انٹرسٹنگ، نالجبل، سائنسی اور ٹیکنیکل ٹاپک ہے، آپ سب کو پسند آئے گا. اگر ہم پہاڑوں کی بات کریں تو بظاہر یہ مٹی، پتھر اور ریت وغیرہ کا عظیم الشان ایک ڈھیر، ایک مجموعہ سا نظر آتا ہے ہمیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں. قرآن پاک میں پہاڑوں کا بڑا ذکر جو ہے خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے، اور سائنسی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں، یعنی جیولوجی، ارضیات، یعنی زمین کا جو علم ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو پہاڑ ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں. یعنی یہ زمین کی سطح پر ایک میخوں کی طرح، یعنی کیلوں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور جتنے ہمیں زمین سے اوپر نظر آتے ہیں یہ زمین کے اندر اتنے ہی چلے جاتے ہیں جیسے درخت کی جڑیں ہوتی ہیں. اور یہ کیل یا میخیں کیا ہیں؟ جب دیوار پہ آپ کیل ٹھوکتے ہیں تو دیکھیں وہ اندر تک چلی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی پہاڑ ہیں زمین کے اندر. اب یہی بات قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں سورہ نبا آیت 6-7 میں ہے کہ پہاڑوں کو میخیں کہا گیا ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، یعنی کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو فرش، سطح، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح بنایا. اب یہ مادہ جو ہے واو، تا اور دال ہے، باب دربا سے جب آتا ہے، وتدا یتیدو وت دن، یعنی میخیں گاڑنا، اور وت دن کا مطلب ہے میخ، اور او تعدن کا مطلب ہے میخیں یا نیلز یعنی پیگز. تو یہی بات سورہ غاشیہ میں بھی ہے، وہ الی الجبال کیفا نصبت، یعنی پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے کھڑا کیا گیا، ان کو جمایا گیا ہے. تو اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہاڑ زمین پر جو ہے کیلوں کی طرح یعنی میخوں کی طرح گاڑے گئے ہیں، جمائے گئے ہیں، کھڑے کیے گئے ہیں. مگر کیوں؟ کیا ریزن ہے؟ اس کے لیے ہم دوبارہ ارضیات یعنی جیولوجی کو پڑھتے ہیں، تھوڑی اسٹڈی کرتے ہیں، اور بالکل آسان لفظوں میں اس طرح سمجھیں کہ ہماری زمین جو ایک راؤنڈ، ایک بال کی طرح، گیند کی طرح ہے. اور اگر اپنی ہم زمین کی سطح پہ جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں اگر اس کے اندر ڈیپ میں جائیں یعنی گہرائی میں جائیں تو تقریباً 6000 کلومیٹر تک ہم نیچے جا سکتے ہیں. اور بالکل باٹم پہ زمین کے اندر جو ہے ایک اور گیند یا بال سی ہے جس کو کور کہتے ہیں، CORE، کور. اور اس کا اندرونی حصہ جو ہے ٹھوس لوہے اور نکل یعنی سخت، ہارڈ ہے، سالڈ ہے. اور اس کی آؤٹر جو لیئر ہے یعنی بیرونی سطح، وہ دھاتیں پگھلی ہوئی ہیں، کھولتا ہوا پانی اور مادہ اور ڈفرینٹ لکوڈ اور سب بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی انتہائی ہائی ٹمپریچر اور پریشر کے اوپر. تو ایکسٹریملی ہائی ہے یہاں پر ٹمپریچر اور پریشر. اب یہ جو کور ہے، اس کا جو آؤٹر جو ہم نے بات کی، اس پہ سارے لکوڈ اور مایا یعنی کہ یہ فلوئڈ ہے. اس سے اوپر جب ہم زمین کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور لیئر یا تہہ زمین کی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں مینٹل. اور اس کے اندر بھی جو ہے بہت سارے لکوڈس اور دھاتیں اور سب فلوئڈ، اور یہ کیپ موو کرتے رہتے ہیں. یہ ان کے اندر موومنٹ ہوتی ہے، حرکات ہوتی ہیں، اور یہ جیلی کی طرح آگے پیچھے ایک موو کرتے ہیں، اور ان میں ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے، ان میں ایک فلوئڈ مایا ہے. تو یعنی کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان حرکات کی وجہ سے، موومنٹ کی وجہ سے زمین جو ہے وہ ہلتی ہے، حرکت کرتی ہے. اچھا، اب جب اس مینٹل سے اوپر کی طرف اور آتے ہیں ہم سطح کی طرف، زمین کی جہاں ہم رہتے ہیں زندگی میں، ہمارے مکان ہیں، گھر ہیں، اس کو کرسٹ کہتے ہیں، CRUST، یعنی کہ یہ سخت اور سالڈ حصہ ہے زمین کا، اور یہ اس کی سطح پہ ہم رہتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ٹاپ ہم جہاں رہ رہے ہیں بیسیکلی یہ 1 سے 70 کلومیٹر تک تقریباً نیچے اگر ہم ڈیپتھ میں جائیں، گہرائی میں جائیں، تو یہ سارا کرسٹ ہے، یعنی اس کی سخت، ہارڈ اور سالڈ جگہ ہے. اس کے نیچے مینٹل ہے جو لکوڈ ہے سارا، اس میں دھاتیں ہیں، اس سے نیچے پھر کور ہے جہاں پر مزید میں بتایا میں نے کہ اس میں ہائی ٹمپریچر اور پریشر، اور اس میں لکوڈ اور فلوئڈ سب کچھ، تو یہ موو کرتے رہتے ہیں. اب ہمارا جو کرسٹ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یعنی کہ کرسٹ جو ہمارے جو 170 کلومیٹر بتایا میں نے، اس کی بیس پہ جو آپ دیکھیں کہ بہت ساری پلیٹس ہیں. یعنی اب پلیٹس کیا ہوتی ہیں؟ یعنی کہ جیسے لکڑی کے پھٹے ہوتے ہیں، تختے ہوتے ہیں، ان کو آپ جوڑ دیں تو اس طرح زمین کی جو کرسٹ ہے، بیس یعنی کہ بنیاد جو ہے وہ انہی پلیٹس کے اوپر ہے. ان کو ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے.
اور یہ زمین کے ہماری بیس کے اوپر ہے، یعنی لکوڈ مادے کے اوپر، مینٹل کے اوپر ہیں، اور یہ موو ہوتی ہیں اسی وجہ سے کہ وہ آؤٹر جو لیئر ہے کور کی، یعنی لکوڈ جو فلوئڈ جو ہوتا ہے ان کے اندر حرکات ہوتی ہیں، موومنٹ ہوتی ہیں، تو یہ موو کرتی ہیں، اور یہ اسی وجہ سے زلزلے اور آتش فشاں، پہاڑ، والکینو وغیرہ سب کچھ پیدا ہوتے ہیں اس دنیا میں۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو جیلی ٹائپ کا یہ لکوڈ ہے یہ زمین کو موو کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ جو بنائے ہیں، ماؤنٹینز، وہ اسی کرسٹ کے اندر، یعنی کہ اس کی جو بیس ہے جہاں پر ٹیکٹونک پلیٹس ہیں اسی کے اندر یہ گاڑی گئی ہیں، ان کے اندر ان کی جڑیں چلی جاتی ہیں، وہ جم جاتی ہیں اندر جا کے، یعنی فکس ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے دیکھیں یہ استحکام یعنی بیلنس کرتے ہیں، توازن کرتے ہیں زمین کے اوپر۔ یعنی جو زمین میں زلزلے آتے ہیں یا ارتعاش ہوتا ہے یا وائبریشن ہوتی ہے، وہ سب کو روکنے میں، ان کو بیلنس کرنے میں وہ 7 پہاڑ شامل ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ مفسرین کو دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ زمین جب پیدا کی گئی تو وہ ڈولتی ہوئی، جھولتی ہوئی اور ادھر ادھر ہلتی تھی، یعنی کہ انسان کا ممکن نہیں تھا کہ اس دنیا میں، اس زمین پہ رہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جا بجا پہاڑوں کے طویل سلسلے، یعنی کہ پہاڑ جگہ جگہ بنا دیے، میخوں کی طرح گاڑ دیے گئے، اور انہیں اس تناسب پروپورشن میں رکھا گیا کہ وہ زمین کی جو لرزش ہے، یعنی اس کا جو جھولنا ہے، ڈگمگانا ہے، اس کو وہ بیلنس کر سکے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو پہاڑ ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ یہی مطلب ہے میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح گاڑنا، کہ یہ زمین کے اندر چلے آتی ہیں ان کی جڑیں، اور یہ ٹیکٹونک پلیٹس یعنی کہ جو ہماری جو کرسٹ ہے، اس کی جو باٹم بیس ہے، وہاں پر جا کے جڑ پکڑ لیتے ہیں، استحکام رکھتے ہیں، بیلنس کرتے ہیں، توازن کرتے ہیں۔ تو اسی ٹیکٹونک پلیٹس کی وجہ سے بھی دیکھیں پہاڑ بنتے بھی ہیں۔ بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ان پہاڑوں کا جو اصل پرپز ہے سائنٹیفک وے میں اگر ہم دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو مشیت اور دیکھیں حکمت دیکھیں کہ زمین کی سطح پر جو پائیداری ہے، یعنی مستحکم بیلنس ہے ہمارا، یعنی بڑے بڑے وزن کے جو پہاڑ بنا کے ان کی جڑیں اندر چلی گئی ہیں، یہ ایکچولی ہماری زمین کو استحکام، بیلنس کر رہے ہیں، توازن کر رہے ہیں۔ اور یہی بات سورہ نحل میں دیکھیں آیت 15 میں بھی ہے کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ اور ڈالے رکھیں زمین کے اندر رواسیہ، یعنی پہاڑ جو ہیں میخوں کی طرح، تاکہ وہ جھک نہ جائیں تمہیں لے کر، یا گر نہ پڑیں، یعنی جھولے نہ، ہلے نہ ادھر ادھر۔ یہ لفظ تمیدہ جو ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ مادہ دیکھیں میم یا اور دال ہے، باب ضربہ سے جب آتا ہے تو مادہ یمیدو میدن، یعنی ہلنا، لرزنا اور ڈھولنا، اس کے سینس میں ہے۔ یہی بات سورہ انبیاء میں بھی ہے کہ تعالیٰ نے جو ہے زمین پہ بنائے پہاڑ، یعنی جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کے ڈھول نہ جائیں، لرز نہ جائیں، ہل نہ جائیں۔ اور پھر اس میں کشادہ راہیں بھی بنا دی، یعنی کہ دیکھیں راستے یا پات بنائیں، درے بنائیں، دریا نکالے ہیں تاکہ آپ ٹریول کر سکیں لوگ آپس میں۔ پھر اس طرح سورہ لقمان آیت 10 میں بھی یہی ہے کہ پہاڑ جما دیے گئے، یعنی گاڑ دیے گئے۔ پھر سورہ قاف جو ہے آیت 7 میں بھی یہی بات ہے۔ تو ان تمام آیات کو ہم غور کریں تو ایک لفظ رواسیہ کا آتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ عموماً پہاڑ کے لیے قرآن پاک میں دیکھیں لفظ جبل آیا ہے، یعنی ہر طرح کے پہاڑ، چھوٹے بڑے، اور جبال جو ہے وہ جمع ہے، اس میں جنس یعنی کہ کوئی بہت سارے پہاڑ، سلسلہ وغیرہ۔ تو اب اگر دیکھیں رواسیہ، اس کا مادہ ہے را، سین اور واو، باب نصر ایسا جاتا ہے تو رسا، یرسو، رسون، یعنی مطلب ہے ٹھہرنا یا جم جانا، گڑ جانا۔ پھر رواسیو کا مطلب کیا ہے؟ اس میں فاعل یعنی ٹھہرنے والا، جمنے والا، یعنی پہاڑ کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور یہی بات دیکھیں آپ سورہ نازیات کے اندر بھی ہے، آیت 32 میں، والجبال ارساہا، یعنی پہاڑوں کو اس نے زمین میں گاڑ دیا، یعنی باب افعال سے جب آتا ہے تو یہ ارسا یرسی ارساعن، یعنی ٹھہرانا یا جمانے کے سینس میں آتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ بات کلیئر ہوگی، پہاڑوں کو میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح، پیکس کی طرح جو ہے بنایا گیا اور زمین کے اندر گاڑ دیا گیا، اور ان کی جو جڑیں ہیں وہ اندر تک چلی گئی ہیں۔ ہماری کرسٹ کا جو بیس ہے، یعنی جو باٹم ہے، یعنی جہاں پر بنیاد ہے، جہاں پر ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ حرکات کرتی ہیں، وہ لکوڈ مادوں کی وجہ سے جو زمین کے اندر کور کے یا میٹل کے اندر ہے، جس سے زلزلے آتے ہیں اور ہر طرح کی حرکات ہوتی ہیں یا زمین کی گردش ہوتی ہے، تو ان کو وہ روکنے کے لیے، ان کو بیلنس کرنے کے لیے یہ پہاڑ کی جڑیں وہاں تک جائی ہیں۔ تو پہاڑ بیسکلی اپنے وزن کی وجہ سے زمین کو متوازن رکھتے ہیں، بیلنس رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ پہاڑی سلسلے جیسے کوہ ہمالیہ ہے، کوہ ہندو کش ہے، یا بہت سارے دنیا میں جگہ جگہ ہیں پہاڑی سلسلے ہیں، ان کی کیا مطلب ہے؟ یہ جگہ جگہ نکلے ہوئے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیلنس کرنے کے لیے، کیونکہ زمین کی جو دیکھیں گردش، جو موومنٹ ہے، جو اس کی سپیڈ ہے، اس کو بیلنس کرنا۔ پھر زمین کے اندر جو اضطراب پیدا ہوتا ہے، یعنی وہی لکوڈ مایا یا جو فلوئڈ ہے، جو مینٹل کے اندر یا کور کے اندر ہے، وہ اس کی وجہ سے زمین ڈولتی ہے، ہلتی ہے۔ تو اس کو بچانے کے لیے، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے، اس میں ایک ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے، توازن پیدا کرنے کے لیے تعالیٰ نے پہاڑ بنائے ہیں اور ان کو ہر جگہ جگہ رکھا ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہیں ہوتے تو زمین جو ہے ڈگمگاتی رہتی، ہلتی رہتی۔ تو یہ پہاڑ ایکچولی ان کو، زمین کو تھامے ہوئے ہیں جڑوں سے، اور ایک خاص ایک ترتیب اور حکمت سے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کہیں پر آپ دیکھیں دنیا میں اونچے
پھیلے ہوئے ہیں پہاڑوں کے سلسلے، جیسے میں بتایا رینجز ہیں پوری، کہیں پر وہ کہیں ہے ہی نہیں پہاڑ، کہیں پر تھوڑے سے ہیں. تو یہ تعالیٰ کی مشیت ہے، حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے کہ کس طرح سے اس نے بنایا ہوا ہے اور کس طرح سے کنٹرول کر رہا ہے. ورنہ تو کیا ہوتا ہے، دیکھیں ان لیکوڈ موومنٹس کی وجہ سے پہاڑ جو ہیں وہ یعنی کہ زمین جو ہے وہ ہلتی اور انسان اس پہ رہ نہیں سکتا تھا. تو یہ پہاڑ جو ہیں، ان کے سلسلے جو ہیں، یہ زمین کے جو شاکس نکلتے ہیں یعنی وائبریشن جو ارتھ کوئکس ہیں یا جو بھی کچھ موومنٹس ہوتی ہے، توڑ پھوڑ ہوتی ہے اندر، وہ اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں، یعنی برداشت کر لیتے ہیں، اور ہم زمین کے اوپر ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. تو جب کوئی اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو پھر زلزلے یا والکینو پھر آتے ہیں اس دنیا میں، وہ اللہ کی مشیت، مصلحت اور مرضی سے آتے ہیں. اچھا، اب یہ ساری سائنٹیفک ریسرچ، تحقیق آج کل کے دور میں پروو ہو رہی ہے کہ قرآن پاک میں ہر بات بالکل پرفیکٹ صحیح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بھی 100% صحیح ہے. اب دیکھیں آج کل کے بڑے بڑے پروفیسر، سائنٹسٹ، ایکسپرٹ، جیولوجسٹ، سائنٹسٹ جو ہیں وہ دنیا میں ریسرچ کر رہے ہیں، اور وہ حیران ہیں کہ قرآن پاک کی ہر بات جو ہے وہ صحیح نکل رہی ہے، جو کہ 1400 سال پہلے بتائی گئی. تو بات سمجھنے والی ہے. اب تک ہم نے سمجھا کہ پہاڑوں کا مقصد، پرپس کیا تھا، ان کی ویلیو کتنی تھی قرآن اور حدیث کے حساب سے اور سائنٹیفک وے میں دیکھی ہم نے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم پہاڑ جو ہیں، یعنی کہ بے پناہ طاقتور، اسٹرانگ، سالڈ، جو زمین کو ہر طرح کے بیلنس دیتے ہیں، شوک سے بچاتے ہیں، جھولنے سے، ڈگمگانے سے بچاتے ہیں، اور یہی ریزن تعالیٰ نے بنائی ہے. لیکن یہی پہاڑ، یہ عظیم الشان پہاڑ، جب ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ روئی کے گالوں کی طرح یعنی بادلوں کی طرح یہ ہوا میں اڑتے پھریں گے، تو کیا آپ اس بات پہ یقین کریں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ سرپرائز ہوں گے، لیکن یہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں قادر ہوں، میں قدرت رکھتا ہوں، اور میں ایسا ہی کروں گا. اور کب کروں گا، یہ بات بھی کلیئر ہے قرآن پاک میں، بالکل واضح ہے. یعنی کہ قیامت کے دن جب عظیم دھماکہ ہوگا، جب قیامت قائم ہوگی اور اس دنیا کا، اس کائنات کا نظام جو ہے دھرم بھرم اور میس ہو جائے گا، بالکل آؤٹ ہو جائے گا، تو پھر یہ سسٹم، یہ چیز اپلائی ہوگی. سورہ قاریہ دیکھیں ہم کہ آیت 5 میں ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یعنی کہ ہوں گے پہاڑ اون کی طرح دھنکی ہوئی، جیسے رنگین اون نہیں ہوتی، روئی ہوتی ہے، اس کی طرح ہو جائیں گے، اور ہوا میں اڑ رہے ہوں گے بادلوں کی طرح. اور لفظ دیکھیں اہنن، یعنی کہ ایسی اون جو مختلف رنگوں کے ساتھ رنگی ہوئی ہو. یہی بات سورہ معارج آیت 9 میں بھی ہے. چونکہ دیکھیں اب پہاڑ جو ہیں دنیا میں ہر طرح کے ڈفرینٹ ان کا اسٹرکچر ہے، ڈفرینٹ ان کا جو مادہ ہے وہ الگ الگ ان کی مٹی ہوتی ہے، کلر ہوتے ہیں. تو جب یہ بے وزن ہوں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے قیامت کے روز، جب عظیم دھماکہ ہوگا اور یہ بے وزن ہو کے یعنی کہ اڑنا شروع ہو جائیں گے بادلوں کی طرح، تو ان کے کلرز نکل آئیں گے ڈفرینٹ، یعنی آپ کو اون کی طرح جیسے گالے ہوتے ہیں اڑ لیتے ہیں ایسے لگے گا. اور پھر یہی منفوش کا ورڈ یہی ہے کہ گالوں کی طرح. اور پھر یہی بات دیکھیں سورہ نمل آیت 88 میں بھی ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں عظیم الشان، بلند بالا، مگر قیامت کے روز جو ہے یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. تو اب بات سمجھنے والی ہے. اس سارے ٹاپک کا، میرا ڈسکشن کا مقصد کیا تھا، لب لباب اس کی سمری یہ ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی، عظیم دھماکہ ہوگا، تو یہی بلند بالا، خوبصورت، دلکش پہاڑ جو ہیں، جو ہمیں نظر آتے ہیں اتنے ہیوج، تو یہی بادلوں کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح کیوں اڑ رہے ہوں گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، مصلحت ہوگی، اور قیامت قائم ہوگی اور عظیم دھماکہ ہوگا. اب جب پہاڑوں کا یہ حال ہوگا جو اتنے اسٹرانگ سالڈ ہیں، تو انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ ذرا اس کو سوچیں. تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جب پہاڑوں کا یہ حال ہو رہا ہے تو انسان تو ایک دوسرے کو ویسے بھی پوچھ نہیں ہوگا، اس کو ایک خاص فکر ہوگی، پریشانی ہوگی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنی فیملی کو، کسی کو پوچھے گا نہیں. تو ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے، جن انسانوں نے اپنے اعمال اچھے نہیں کیے ہوں گے، جنہوں نے اچھے کام نہیں کیے ہوں گے، جو صحیح اس دنیا میں نہیں رہے ہوں گے، جنہوں نے اپنی آخرت نہیں بنائی ہوگی، یہ وہی لوگ ہوں گے جو پریشان ہوں گے، ان کے چہرے ڈارک ہوں گے اور وہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. جبکہ دوسری طرف ایسے لوگ جو متقی، پرہیزگار، نیک، مومن ہوں گے، جو دنیا میں جنہوں نے رہتے ہوئے انہوں نے آخرت کے لیے اپنا بندوبست کیا ہوگا، اپنی جنت کے لیے، اور اپنے سارے اعمال اچھے کیے ہوں گے اور صراط مستقیم پہ چلے ہوں گے، وہ لوگ خوش ہوں گے، ہیپی ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ مطمئن ہوں گے، آسودہ ہوں گے، اور ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا کہ جو ہولناکی قیامت کی قائم ہوگی، یا پہاڑ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، یا لوگ بھاگ رہے ہوں گے، یا جو بھی اور واقعات ہوں گے قیامت کے، ان پہ ان کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ دس از دا ٹائم کہ ان کو ان کا ریوارڈ، ان کا جو اجر ہے ان کو ملنے والا ہے جنت، اور اللہ تعالیٰ ان کا حساب بھی آسان فرمائے گا. تو بات سمجھنے والی ہے کہ ہم پہاڑ کو، اس دنیا کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں چیزیں بنائی ہیں، یہ زمین، آسمان، کائنات، اور پہاڑ اور دریا اور وادیاں، ہر طرح کی دنیا میں دیکھیں آپ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہمیں بتانے کے لیے ہیں، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہیں، ہمیں ٹیچ کرنے کے لیے ہیں، سمجھانے کے لیے ہیں کہ اپنی عقل کے پردے گراؤ، اپنے سمجھ کو، عقل کو استعمال کرو اور اللہ تعالیٰ کو پہچانو. یہ اصل پوائنٹ.
یہ پہاڑ عظیم، ہم لوگ خوبصورتیوں کو دیکھتے ہیں، رنگینیوں کو دیکھتے ہیں، صحیح ہے، وہ انسان کی فطرت میں ہے، جمالیاتی حص انسان کے اندر سینس ہے، لیکن ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس خوبصورتی کے اندر جاتے ہوئے پھر اپنے رب کو بھی پہچانو، اس کو مانو، اور پھر اس کے جو حکم ہے ان پہ عمل کرو، اور پھر اپنی آخرت میں کامیابی پیدا کرو۔ تو یہی اصل قرآن پاک کا مقصد بھی ہے کہ اگزامپل، مثالیں دینے کا پہاڑوں کی، زمینوں کی، آسمانوں کی، وہ اسی وجہ سے کہ انسان کو سمجھانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے کہ آخر کار آپ نے جانا، اینڈ پوائنٹ ہمارا وہی ہے، جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ یہی ہے کہ یوم حشر ہے، وہاں آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ اگر ہم دنیا میں کامیاب رہے، متقی پرہیزگار رہے تو آخرت میں فائدہ ہے، اگر نہیں رہے تو پھر ناکام، انسکسیسفل لوگ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم خوبصورت وادیوں میں دلکش پہاڑوں کو جب دیکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کریں، اور سمجھیں بھی، اور لسن، اور اس کو مطلب ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس سے ایک علم حاصل کریں، اور اس کو بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بیکار پیدا نہیں کی، بنائی نہیں ہے، ہمارے گائیڈنس کے لیے بنائی ہیں، ہماری تربیت کے لیے بنائی ہیں، ہمیں سمجھنے کے لیے بنائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، انشاءاللہ بات ہوگی۔